جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ روایت سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے۔ ولادت کے بعد حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری دی گئی۔ وہ اپنے پوتے کو خانہ کعبہ لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ اس زمانے میں یہ نام بہت کم رکھا جاتا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان اور زمین والے اس بچے کی تعریف کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ اس ویڈیو کو سننے سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مکمل واقعہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہوں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب معاشرہ جہالت، بت پرستی، ظلم اور اخلاقی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب اور والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے پہلے ہی مدینہ منورہ سے واپسی پر وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں یتیم تشریف لائے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اسی سال ابراہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا، جیسا کہ سورۃ فیل میں بیان ہوا ہے۔ اکثر سیرت نگاروں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن عام الفیل میں مکہ مکرمہ کے محلہ بنو ہاشم میں ہوئی۔ البتہ تاریخ ولادت کے دن کے بارے میں اہل علم میں اختلاف بھی موجود ہے۔ صحیح حدیث سے صرف پیر کے دن ولادت ہونا ثابت ہے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ روایت سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ ولادت کے بعد حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری دی گئی۔ وہ اپنے پوتے کو خانہ کعبہ لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ اس زمانے میں یہ نام بہت کم رکھا جاتا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان اور زمین والے اس بچے کی تعریف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کئی غیر معمولی علامات بھی سیرت کے بعض روایات میں مذکور ہیں، جیسے فارس کی آتش کدہ کا بجھ جانا اور ایوان کسریٰ کے کچھ کنگروں کا گر جانا۔ تاہم ان روایات کی اسناد پر محدثین نے کلام کیا ہے، اس لیے انہیں قطعی ثابت معجزات کے طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء 107۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پیر وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پوری انسانیت کے لیے رحمت، ہدایت اور نور کا آغاز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور انسانوں کو توحید، عدل، رحم اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم عطا کی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم دنیا کی سب سے عظیم ہستی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے۔ دنیا کی حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب میں بت پرستی عام تھی۔ شراب نوشی، سود، ظلم، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا اور کمزوروں پر ظلم معمول بن چکا تھا۔ دنیا کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انسانیت کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی۔ قریش کے سردار حضرت عبدالمطلب کے سب سے خوبصورت اور نیک بیٹے
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی شادی قریش کے معزز خاندان کی پاکیزہ خاتون حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ یہ ایک مبارک نکاح تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی گھرانے کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے منتخب فرمایا۔ والد محترم کا انتقال۔ شادی کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں شام گئے۔ واپسی پر مدینہ منورہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس بیمار ہو گئے اور وہیں وفات پا گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حاملہ تھیں۔ اس طرح اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ عام الفیل اسی سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا عظیم لشکر لے کر مکہ پر حملہ کیا۔ جب لشکر کعبہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے بھیجے۔ ہر پرندے کے پاس کنکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کنکریاں لشکر پر برسی اور پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید کی سورۃ فیل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جس گھر کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے اسی شہر میں بہت جلد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ ولادت مبارکہ کی رات پیر کی مبارک رات تھی۔ مکہ مکرمہ میں سکون تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف اتر رہے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا نور دکھایا جس کی روشنی سے شام کے مخلوقات روشن ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس بچے کا نور ایک دن پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ ولادت باسعادت۔ آخر وہ مبارک لمحہ آ گیا جس کا انتظار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کرتے رہے۔ پیر کے دن عام الفیل میں مکہ مکرمہ کے محلہ بنو ہاشم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب ہستی کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت عبدالمطلب کی خوشی۔ جب حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا، خانہ کعبہ میں لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے اپنے آباء و اجداد کے ناموں کی بجائے محمد نام کیوں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ زمین والے بھی اس کی تعریف کریں اور آسمان والے بھی۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ صحیح حدیث۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، ہدایت اور نور کا آغاز تھا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پلانا۔ ولادت کے بعد سب سے پہلے جن خوش نصیب خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ان میں حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی اور وہ حضرت ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا نے چند روز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائے باہی بنے کیونکہ انہیں بھی حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا تھا۔ مکہ میں بچوں کو دیہات بھیجنے کی روایت۔ اس زمانے میں مکہ کے معزز خاندان اپنے نامولود بچوں کو چند سال کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ خالص عربی زبان سیکھیں، صحت مند ماحول میں پروان چڑھیں اور مضبوط جسم کے مالک بنیں۔ اسی مقصد کے لیے بنو سعد قبیلے کی خواتین ہر سال مکہ آتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آمد۔ بنو سعد کی ایک نہایت نیک اور غریب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی مکہ آئیں۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر حضرت حارث بھی تھے۔ اس سال شدید قحط تھا، ان کا گدھا کمزور تھا، اونٹنی کے پاس دودھ نہ ہونے کے برابر تھا اور گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ جب دوسری عورتوں کو
معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو اکثر نے یہ سوچ کر ان کی کفالت قبول نہ کی کہ یتیم بچے سے زیادہ مالی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتی، اسی مبارک بچے کو لے چلتی ہوں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ پوری دنیا کی سب سے بابرکت ہستی کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ برکتوں کا آغاز۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر روانہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ ان کا وہی کمزور گدھا سب سے آگے چلنے لگا۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے اپنے بچے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پینے لگے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو ان کی بکریاں دوسروں کی نسبت زیادہ دودھ دینے لگیں۔ قحط کے باوجود ان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بعد میں فرمایا کرتی تھی، جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آئے، ہم نے ہر طرف برکت ہی برکت دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے نہایت حسین و جمیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ جو بھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، بے اختیار محبت کرنے لگتا۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، پاکیزگی اور معصومیت سے متاثر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہی سے خصوصی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی جھوٹ، شرک، بت پرستی اور ہر برائی سے محفوظ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ہر طرف خیر و برکت کا نزول شروع ہو گیا۔ جو گھر پہلے تنگ دستی کا شکار تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوشحالی کا نمونہ بن گیا۔ بنو سعد میں برکتوں کی بارش۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ اپنی بکریاں چرانے بھیجتی تو شام کے وقت وہ دودھ سے بھری ہوئی واپس آتی، جبکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں معمول کے مطابق کم دودھ دیتی۔ لوگ حیران ہو کر اپنے چرواہوں سے کہتے، تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چرواہ ایسا ہی کرتے، لیکن پھر بھی وہ برکت انہیں حاصل نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو عطا فرمائی تھی۔ بچپن کی پاکیزہ عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے نہایت باوقار، سچے، نرم مزاج اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہ بولتے، کسی کو تکلیف نہ دیتے اور نہ ہی بچوں کی ایسی کھیل کود میں شریک ہوتے جو بے مقصد یا نامناسب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے ہر قسم کی برائی اور شرک سے محفوظ رکھا۔ شق صدر کا واقعہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے لٹایا، سینہ مبارک شق فرمایا، دل مبارک نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سنہری طشت میں ایمان اور حکمت سے بھر کر دل کو دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیا اور سینہ مبارک پہلے کی طرح درست کر دیا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم سمیت دیگر معتبر احادیث میں ثابت ہے۔ اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کے مطابق مزید پاکیزگی اور عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کرنا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی پریشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے پکڑ لیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر
فوراً وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے موجود ہیں، البتہ چہرہ مبارک پر ہلکی سی کیفیت نمایاں تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اس عظیم واقعے کا علم ہوا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں مکہ والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے انہوں نے مناسب وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس پہنچا دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی گفتگو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تمہیں میرے بیٹے کے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے۔ میں نے اس کی ولادت کے وقت ایسے آثار دیکھے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم مقام عطا فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس حقیقت کی روشن دلیل ہے۔ شق صدر کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داری کے لیے خصوصی طور پر تیار فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مکہ میں قیام اور بچپن کے ابتدائی حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 یا 5 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہنے کے بعد اپنی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کے پاس مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے نور نظر کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، نگہداشت اور محبت میں مصروف رہتی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دنیا سے جا چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا انتظام خود فرمایا۔ بچپن ہی سے اعلیٰ اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے نہایت سچے، باوقار، نرم مزاج اور پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے اور نہ ہی بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر قسم کی جاہلیت اور گناہ سے محفوظ رکھا۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور پاکیزگی کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے، اگرچہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بہت کم تھی۔ والدہ کی شفقت۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے لختے جگر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اخلاق اور پاکیزہ عادات سکھاتی اور ہمیشہ آپ کی خیر و عافیت کی دعا کرتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں قدم قدم پر حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ہر دور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آئندہ نبوت کی عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ سورۃ الضحیٰ۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ مدینہ کا پہلا سفر اور والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ درود و سلام ہو رحمت عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ گزشتہ حصے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں ابتدائی بچپن کا ذکر کیا۔ اب سیرت مبارکہ کا ایک نہایت ربط انگیز مرحلہ بیان کرتے ہیں، مدینہ منورہ کا پہلا سفر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ارادہ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ لے جائیں تاکہ وہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار سے ملاقات کریں اور اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یادگار جگہ بھی دیکھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادمہ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ مدینہ میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ کا پہلا سفر تھا، وہی شہر جو بعد میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز اسلام بنا۔ واپسی کے سفر میں غم کا لمحہ۔ چند دن بعد قافلہ مکہ واپس روانہ ہوا۔ راستے میں ابو نامی مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار ہو گئیں۔ بیماری بڑھتی گئی اور بالآخر اسی مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کے والد پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، اب اپنی والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گیا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا کی محبت حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، دلاسا دیا اور حفاظت کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس لے آئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ام ایمن میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت احترام فرماتے تھے۔ دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت مکہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لی۔ وہ اپنے پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب حضرت عبد المطلب کے لیے ایک خاص بستر بچھایا جاتا تھا جہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اسی بستر پر بیٹھ جاتے اور حضرت عبد المطلب محبت سے فرماتے، میرے بیٹے کو نہ روکو، اللہ کی قسم اس کی ایک عظیم شان ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات اور حضرت عبد الطالب کی کفالت۔ گزشتہ حصے میں ہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی۔ اب آگے کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبد المطلب کی بے پناہ محبت۔ حضرت عبد المطلب اپنے تمام پوتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے صحن میں اپنے محفوظ بستر پر بیٹھتے تو کسی کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹانے کی کوشش کرتا تو حضرت عبد المطلب فوراً فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے اور ہر وقت آپ کی خیریت کا خیال رکھتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں ایک اور آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تقریباً 8 سال کے تھے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب شدید بیمار ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب ان کی زندگی کا وقت قریب ہے۔ انہیں اپنے محبوب پوتے کی فکر تھی، کیونکہ یہ معصوم بچہ پہلے ہی اپنے والد اور والدہ کے سائے سے محروم ہو چکا تھا۔ حضرت ابو طالب کو وصیت۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب کو بلایا۔ حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ان سے وصیت کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی طرح حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور انہیں کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو طالب نے یہ ذمہ داری خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات۔ کچھ ہی دن بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن میں ایک اور عظیم سہارا کھو دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک اور بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی۔ حضرت ابو طالب کی کفالت۔ حضرت ابو طالب اگرچہ مالی طور پر خوشحال نہیں تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اگر گھر میں کھانا کم ہوتا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتے، پھر باقی بچے کھانا کھاتے۔ سفر پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں مسلسل آزمائشیں دیکھی، لیکن ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک نیا سہارا پیدا فرما دیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حفاظت فرما رہا تھا اور انہیں نبوت کی عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس نے آپ کو ضرورت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ سورۃ ضحیٰ۔ شام کا پہلا تجارتی سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ گزشتہ حصے میں ہم نے بیان کیا کہ
حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ اب سیرت مبارکہ کا اگلا اہم مرحلہ ملاحظہ فرمائیے۔ شام کے سفر کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ حضرت ابو طالب تجارت کے لیے شام جانے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ چچا سفر پر جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ جانے کی خواہش کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے میں ہچکچائے کیونکہ راستہ طویل اور دشوار تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے بھتیجے کی محبت دیکھی تو انہیں ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ قافلے کا سفر۔ قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا، کئی دنوں تک صحرا، پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتا ہوا شام کی طرف بڑھتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سفر میں نہایت باوقار، خاموش اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، ادب اور حسن کردار سے متاثر ہوتا تھا۔ بحیرہ راہب کی نظر۔ جب قافلہ شام کے قریب بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک بادل قافلے میں ایک خاص لڑکے پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جب وہ درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت کی شاخیں بھی ان پر جھک گئیں۔ یہ علامات دیکھ کر بحیرہ حیران رہ گیا۔ اس نے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور خاص طور پر اس لڑکے کو بھی بلانے کا کہا جو پیچھے رہ گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابو طالب نے بتایا، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ بحیرہ کی نصیحت۔ سیرت کی بعض روایات کے مطابق بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کریں کیونکہ اس کی مستقبل میں بڑی شان ہوگی۔ اہم وضاحت۔ بحیرہ راہب کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے، لیکن اس کی اسناد کے بارے میں محدثین کی آراء مختلف ہے، اس لیے اسے عقیدے کی بنیاد نہیں بنایا جاتا بلکہ سیرت کی ایک معروف روایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مکہ واپسی۔ حضرت ابو طالب نے اپنا تجارتی کام مکمل کیا اور قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا طویل سفر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں، لوگوں اور تجارتی معاملات کا مشاہدہ کیا۔ یہ تجربات بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی میں بھی مفید ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہترین اخلاق، سچائی اور وقار کے مالک تھے۔ یہی صفات بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بنے، یہاں تک کہ پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق اور الامین کہنے لگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچائی، ایمانداری اور حسن اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیسا لگا آپ کو اسلامی واقعہ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل اسلام اسٹوڈیو اردو واقعات کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔